اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. پیدا کیا انسان کو خون کے لوتھڑے سے. اقرأ وربک الاکرم. پڑھ اور رب تیرا بہت کرم کرنے والا ہے. الذی علم بالقلم. وہ ذات جس نے سکھایا قلم کے ساتھ. علم الانسان ما لم يعلم. سکھایا انسان کو جو وہ جانتا نہ تھا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس سے قبل سورۃ التین میں آپ نے سنا کہ انسان کی حسن تخلیق کو بیان کیا اور پھر انسان کے کمزوری اور اس کے غلط راہ پر چلنے کے بعد انتہائی حقارت کو بیان کیا. یعنی اگر انسان سیدھا رہے تو اس سے اچھا کوئی نہیں، اور اگر گر جائے تو پھر اس سے گھٹیا کوئی نہیں. اب سورۃ العلق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے دلائل بیان کرنے کے ساتھ ایک گرے ہوئے انسان کا تذکرہ کیا جو عبادت سے اور اللہ کے گھر میں جانے سے روکتا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں ابتدائی 5 آیتیں. یہ پہلی وحی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے. نبوت سے پہلے چونکہ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے حالات دیکھتے. شرک سے آپ کو بنیادی طور پر نفرت تھی. اسی طرح معاشرے کے اندر جو دیگر برائیاں تھیں، مثلا شراب پینا، زنا کرنا اور ظلم و زیادتی کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر ہی شروع سے ہی ان تمام برائیوں سے نفرت تھی. آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی کوئی برائی کا عمل نہیں کیا، بلکہ نفرتیں کی ہیں ان سے. لیکن جیسا کہ سورۃ الضحیٰ میں ہم نے پڑھا
کہ ان ساری چیزوں پر آپ پریشان تو تھے، لیکن ان سے نکلنا کیسے ہے اس کا راستہ اللہ نے 40 سال کے بعد آپ کو بتایا۔ سبحان اللہ۔ 40 سال اسی معاشرے میں آپ نے گزارے اور معاشرے کی ایک ایک برائی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جیسے ایک حکیم اور طبیب پہلے تشخیص کے لیے نبض چیک کرتا ہے اور اس کے بعد نسخہ تجویز ہوتا ہے، 40 سال تک گویا کہ آپ نے خوب نبض کو چیک کیا اور ایک ایک مرض کے اوپر دھیان دیا، ایک ایک بیماری کو آپ نے جانچا اور پرکھا، اور 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا نسخہ شفا آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تیار کر دیتی اور آپ کھانا لے کر غار حرا میں چلے جاتے، اور چونکہ اس معاشرے سے، اس کے حالات سے آپ پریشان ہوتے، اس لیے آپ تنہائی میں بیٹھتے اور تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے اور اللہ کا ذکر کرتے اور اللہ کی عبادت کرتے کہ کیسے اس معاشرے کو اس دلدل سے اور ان برائیوں سے نکالا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرمائیں۔ حسین فرماتے ہیں غار حرا میں نبوت سے پہلے آپ کی عبادت کیا ہوتی تھی؟ 3 قسم کی۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 لوگوں کی ہدایت کی فکر، اور نمبر 3 بیت اللہ پہ نظر، جو کہ غار حرا میں بیت اللہ سامنے ہے۔ یہ 3 قسم کی عبادتیں آپ کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں آپ تشریف فرما تھے کہ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ کے پاس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی 5 آیتیں جو میں نے ابھی پڑھی ہیں یہ لے کر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اقرا، پڑھیں۔ آپ نے جواب میں فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو بغل میں لیا اور بھینچا، دبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی تکلیف محسوس ہوئی، پھر مجھے چھوڑا اور پھر کہا کہ اقرا، پڑھیں۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر دوبارہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے پکڑا اور دوبارہ دبایا، اور پہلی دفعہ سے بھی زیادہ سخت دبایا، اور پھر وہی بات کہی کہ پڑھیں۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، پھر تیسری دفعہ مجھے دبایا اور ان پہلی 2 دفعہ سے بھی زیادہ سخت دبایا، اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ سبحان اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ 3 دفعہ کیوں دبایا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے تھے۔ ظاہر بات ہے دوسری جنس کی ملاقات تھی آپس میں، تاکہ خوب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں اور انوارات اور وہ جو غیر انسیت ہے وہ ختم ہو جائے، اور انوارات ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو جائیں۔ دوسری بات یہ تھی، مفسرین فرماتے ہیں پہلی دفعہ ذرا کم دبایا، دوسری دفعہ زیادہ دبایا، تیسری دفعہ اس سے بھی زیادہ دبایا، گویا کہ یہ بتایا کہ قرآن پاک کے الفاظ یاد کرنا بھی مشکل کام ہے، اس کے معنی اور تفسیر بھی مشکل اس سے زیادہ ہے، اور اس کی تبلیغ اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ آگے پریشانیاں اور مسائل آتے ہیں۔ بہرکیف یہ ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی سنائی گئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ گویا کہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا، چونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے تھے اور اپنے معبودوں کے نام بھی لیا کرتے تھے۔ اکثر وہ کوئی کام شروع کرتے تو یوں کہتے بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے ہم یہ کام شروع کرتے ہیں۔ کبھی کبھی اللہ کا نام بھی لیتے، لیکن اس طرح لیتے بسمک اللہم۔ تو بارکہ فرمایا کہ میرے محبوب آپ پر وحی کی ابتدا ہو رہی ہے، اور کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ جیسے کہ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بہت برکتوں والا ہے، اور سبح اسم ربک الاعلی، رب کے نام کی تسبیح بیان کر، الاعلی جو بلند و بالا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نام برکتوں والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع، ہر وہ عمل جو بھی کام اچھا ہو لیکن اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے، بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے، فهو اقطع، تو انجام کے اعتبار سے وہ بے برکتہ ہوتا ہے، وہ کٹا ہوا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر برکت نہیں رہتی۔ تو اللہ کے نام کی بڑی ہی برکت ہے۔ قرآن کریم میں ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو خط لکھا، اور خط میں لکھتے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ کے نام کی برکت سے میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ تو بسم اللہ تعالیٰ کا نام اتنی برکتوں والا ہے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ملکہ سبا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ اسی طرح بسم اللہ مزکی ہے، یعنی پاک کرنے والی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کو کھاؤ جس پر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ۔ تو بسم اللہ کا نام پاک کر دینے والی ہے۔ ذبح کے وقت اگر اللہ کا نام لیا جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ جانور پاک ہو جاتا ہے، اس کا کھانا حلال ہو جاتا ہے، اور اگر نہ لیا جائے تو حرام رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس لیے ابتدائی وحی میں اللہ کے ذکر، اللہ کے نام کی طرف ترغیب دی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بڑے معجزے عطا فرمائے، ان میں اللہ کے نام کی برکت والے معجزے بھی بہت ہیں۔ ان میں سے ایک آدھ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے ساتھ تھے، اور بھوک کی کیفیت میں پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے، اور زبان پر یہ شعر تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، جب تک جسم میں جان رہے گی جہاد نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی بھی خوش ہو کر فرماتے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، تو مہاجرین اور انصار کی مغفرت فرما۔ خیر، اسی حالت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئی اور کہا یا رسول اللہ کمر سیدھی نہیں ہوتی، پیٹ کو سہارا دینے کے لیے پتھر باندھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے نبی نے تو 2 باندھے ہوئی ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب میں نے یہ منظر دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا، اجازت لی، گھر گیا، اہلیہ سے کہا گھر میں کوئی کھانے کی چیز ہو تو چھپا کے نہ رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر دیکھے۔ گھر والی نے کہا یہ جو پڑے ہیں تھوڑے سے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں۔ میں کہا اسی کو پیس، اور بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ میں نے ذبح کر دیا، سالن تیار کیا، اور گھر والی نے وہ آٹا پیس کے روٹیاں تیار کی، چند بندوں کا کھانا تیار ہوا۔ میں نبی پاک کے پاس بھاگا آیا، یا رسول اللہ آپ بھی تشریف لائیں، اور چند ایک بندے 5-6 بندے آپ کے ساتھ اور بھی آ جائیں، اتنا کھانا ہمارے گھر میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ 4-5 بندے کھانا کھائیں اور یہ جو سینکڑوں کا لشکر بھوکا لگا ہوا ہے یہ بھوکے رہیں، یہ کوئی انصاف کی بات تو نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر نکلے، ہاتھوں سے مٹی کو جھاڑا اور اعلان فرمایا اے خندق والو تم سب کی جابر کے گھر دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تو بڑا پریشان ہوا کہ اتنے مہمان آ گئے، کھانا تو دور کی بات ہے، ہمارے گھر میں تو بیٹھنے کی جگہ بھی کوئی نہیں اتنے مہمانوں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جابر جب تک میں نہ آؤں تب تک وہ کھانا آپ نے برتنوں میں نہیں ڈالنا۔ جابر کہتے ہیں میں قربان جاؤں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رحمت کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا جی 10-10 بندوں کی جگہ ہے، فرمایا 10-10 بندوں کو بٹھاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لعاب دان کھانے کے اندر ملائی، اور اوپر بیٹھ کے آپ نے یہ پڑھا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، برکت والا نام تیرے رب کا ہے جو عظمت اور بزرگی اور جلال اور شان والا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں اسلام کا وہ سارا لشکر کھانا کھا کر چلا گیا، واللہ ما نقص منها قطرۃ واحدہ،
اللہ کی قسم جو سالن میں نے تیار کیا تھا اس میں سے ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جی، جزاک اللہ۔ ایک قطرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ جابر فرماتا ہے جو سالن ہم نے تیار کیا تھا ایک قطرہ بھی اس میں سے کم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکتیں ہیں، اور پھر جب رب کا نام رحمت کائنات لے رہے ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہوں، پھر تو اس کی برکتوں کے کیا ہی کہنے۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے محبوب اس رب کا نام لے کر پڑھ جس اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نام کی بولو بہت برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ خلق الانسان من علق، اب برکتوں کی مثال۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو علق، خون کے لوتھڑے سے جمے ہوئے خون سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ شاعر کہتے ہیں حمد بے حد مر خدائے پاک را، آنکھیں ایمان داد مشت خاک را۔ فرمایا سب تعریفیں اس اللہ کریم کے لیے جس نے ایک مٹی کی مٹھی کے اندر ایمان رکھ دیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مٹی کی مٹھی ہے، مشت خاک۔ اللہ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، اور پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا کر ایک محفوظ مقام کے اندر رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقا، پھر ہم نے نطفے کا لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے لوتھڑے کی بوٹی بنا دی۔ صابر صاحب فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے بوٹی کی ہڈی بنا دی۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈی کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم نے اس کے اندر نقش و نگار بنائے، قدرت کا روح اس کے اندر پھونک دیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، برکتیں دینے والا اللہ ہے جس نے انسان کو خوبصورت کر کے پیدا کر دیا۔ اس لیے فرماتے ہیں خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا تو کس نے پیدا کیا؟ اللہ۔ سبحان اللہ، اس اللہ کا نام لے کر پڑھیں جو پیدا کرنے والا ہے۔ اور جب انسان آج بھی اللہ سے مایوس ہوتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ انفطار میں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس بدبخت نے تجھے اپنے کریم اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ اللہ جس نے تجھے بنایا، وہ اللہ جس نے تجھے سجایا، جس نے تجھے خوبصورت کر کے پیدا کیا، کس نے تجھے اس سے غافل کر دیا ہے؟ اتنی بات تو بتا، جب تیری صورت بن رہی تھی کیا کوئی مشورہ دینے والا اللہ کو تھا؟ کسی نے کہا تھا یا اللہ اس کو نابینا نہ بنانا بلکہ بینا بنانا؟ کسی نے مشورہ دیا وہ ہاتھ پاؤں پورے بنانا؟ اللہ کہتے ہیں هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیری ماں کے پیٹ میں تیری صورت اللہ نے بنائی تو جیسے چاہی ویسے بنائی، کوئی مشورہ دینے والا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا اور بنا دیا۔ فرمایا خلق الانسان من علق، انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ اقرا، پڑھ، وربک الاکرم، اور تیرا رب بہت کرم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اکرم اس میں تفضیل کا صیغہ، بہت ہی زیادہ کرم کرنے والا ہے، اس کے کرم کی کوئی انتہا کوئی نہیں۔ یہ سب تیرا کرم ہے یا رب، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تو ہی دانا تو ہی بینا، یہ بات سب نے سنی ہوئی ہے، میرے گناہوں پہ ڈال دے چادر، جو رحمت تیری سے بنی ہوئی ہے۔ اے اللہ تو واقعی بہت کرم کرنے والا ہے۔
اقرا وربک الاکرم، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کرم کرنے والا ہے کہ ایک انسان جس نے صدی پوری گناہوں میں گزار دی، 100 سال کے قریب ہو گیا، ایک بار صدقے دل سے کہتا یا اللہ معاف کر دے، وہ تانا دیے بغیر معاف کر دے۔ سبحان اللہ، بغیر تانا دیے معاف کرنے والا کون؟ اللہ۔ وربک الاکرم، وہ بہت کرم کرنے والا ہے، بخشش کی انتہا بہا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور رب تیرا بہت کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اور اس کے کرم کی ایک مثال یہ ہے، قلم کے ذریعے اس نے علم سکھا دیا۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نقوش ہے نا، یہ سارے نقش ہیں، یہ قلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار بے حساب علم سکھا دیا۔ تو یہ کس کا کرم ہے؟ اللہ۔ انسان کو اللہ نے جب پیدا کیا تو کچھ نہیں جانتا تھا، پیدا کیا تو انسان کچھ نہیں جانتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رفتہ رفتہ پیدا کرنے کے بعد علم سکھانا شروع کیا، اور آج وہ عالم کہلاتا ہے، ڈاکٹر کہلاتا ہے، انجینئر کہلاتا ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ علم سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اور یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ پہلی وحی کے اندر وہ جو قلم کا ذکر کیا، علم بالقلم، اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ استاد جب پڑھاتا ہے، شاگرد جب پڑھتا ہے تو وہ بورڈ پر لکھتا ہے۔ پہلے وقتوں میں چاک ہوتے تھے، آج کل مارکر ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ ہوتے تھے، پہلے بلیک بورڈ ہوتے تھے۔ وہ اوپر جو مارکر یا چاک کے ساتھ جو لکھتا ہے یہ قلم ہے نا بیچ میں۔ اب ایک شاگرد ہے، ایک اس کا استاد اور ٹیچر ہے، اور بیچ میں وہ کیا ہے؟ قلم ہے، جس کے ساتھ وہ لکھ رہا ہے، علم منتقل ہو رہا ہے۔ اب وہ شاگرد کا استاد وہ مارکر ہے یا لکھنے والا ہے؟ لکھنے والا ہے نا، وہ مارکر یا چاک تو استاد نہیں ہے نا۔ علامہ بالقلم، اس کے ذریعے علم دیا جا رہا ہے، باقی یہ استاد اور سکھانے والا یہ نہیں ہے۔ قلم سکھانے والا وہ ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ جی ہاں، یہ ذریعہ ہو گیا، وسیلہ ہو گیا علم سکھانے کا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، پہلی وحی میں جبرائیل علیہ السلام آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر پڑھ کر سنایا، اور پیچھے بھیجنے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، علم تمہیں بہت ملے گا، بذریعہ جبرائیل ملے گا، لیکن استاد کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے آپ کو قرآن سکھایا، سکھانے والا آپ کا وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جبرائیل تو ذریعہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کلام وہ وہاں سے لے کر آپ تک پہنچایا، جیسا کہ دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِالرُّوحِ الْأَمِينِ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، نازل رب العالمین نے کیا، لے کر جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جس قلب اطہر پہ نازل کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ دل تھا۔ تو فرمایا الذی علم بالقلم، پڑھ اس ذات کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ تو علم جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور اس میں یہ نہیں کہ چھوٹے ہی سیکھیں، بڑے بھی سیکھ سیں۔ موسیٰ علیہ السلام سیکھنے کے لیے گئے، موسیٰ علیہ السلام، اب اللہ سے ہم کلام ہونے والے موسیٰ کلیم اللہ، سورۃ کہف میں واقع ہے کہ گئے اپنے ساتھی حضرت یوشع بن نون کو لے کر، اور قال هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا، 15 پارے کی بالکل آخر میں ہے۔ وہاں جا کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملے اور کیا کہنے لگے؟ ہم آپ کی اتباع کریں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ ہمیں سکھا دیں جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا ہے اس میں سے۔ موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں علم سیکھنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ ہم آپ کی اتباع کریں گے، بات مانیں گے۔ معلوم ہوا پڑھنے والا وہی پڑھتا ہے جو بات استاد کی مانتا ہے، مرضی بندہ اپنی کرے اور کہے جناب میں پڑھ بھی جاؤں، ایسا یہ نہیں ہے، اتباع کرنی پڑتی ہے۔ اچھا آگے خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ نہیں جی آپ رہنے دیں، کیوں؟ کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ اس لیے رہنے دیں کیونکہ آپ سے صبر نہیں ہو سکے گا۔ معلوم ہے پڑھنے والے کو صبر بھی کرنا پڑتا ہے، پڑھنے والے کو صبر بھی کرنا، بندہ کہے کہ پہلے دن ہی مجھے سارا کچھ یاد ہو جائے، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ ہاں مفتی بننے واسطے ہمارے ادھر ایک ساتھی ہیں، میرے پاس ترجمہ شروع کیا، 1.5 ہفتے کے بعد پوچھتے ہیں
کتنا عرصہ اور لگ جائے گا؟ میں کہا بس 2-4 دن اور لگیں گے انشاءاللہ، کام کلیئر ہو جائے گا تھوڑا ٹائم تو لگے گا۔ اب یہ تو ہر عطائی مفتی ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مفتی من المفت۔ تو ہر کہ آج صاحب صاحب پھر سامنے بیٹھے ہیں تاکہ کافی دنوں سے نا خاموشی ہے، تھوڑے اللہ جلا ہو جائے۔ اللہ قوم کو بیدار کرنا بھی تو ضروری ہے نا۔ وہ شعر باقی تو پچھلے مجھے بول گیا، آخری مصرع یاد ہے، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نے کہا تھا نا، خود سو گیا قوم کو بیدار کر گیا۔ خود سو گیا، وہ تو شہادت کے لیے نا کہ یعنی خود سو گیا، ہم صابر صاحب کے لیے کہتے ہیں خود سو گیا لیکن قوم کو بیدار کر گیا۔ جی نہیں پوری قوم جاگ گئی ہے جی آپ کے سونے کی وجہ سے، ماشاءاللہ، ایک بندہ کدھر سب کو پتہ چلتا ہے کہ نیند بھی آتی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم وہ عطا فرمایا جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ ایک انسان جو بات کرتے کرتے گھنٹے گزار دیتا ہے، میں وہ 2 لفظوں میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی فصاحت اور ایسی بلاغت عطا فرمائی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھ اور رب تیرا خوب کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔